ہم نے لگا کہ یہ تھوڑا سا ایسا چیئرمین آیا جو اسٹرانگ ہے. پہلے جتنے بھی 2-3 ہمارے چیئرمین گزرے، اور یہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ 1 سال کے اندر یا 1.5 سال کا جو ٹینیور تھا اس میں 26 ہمارے سیکٹر چینج ہوئے، 6 ہیڈ کوچز چینج ہوئے، 4 چیئرمین چینج ہوئے. تو جو کل آپ بھی بات کر رہے تھے کہ کسی کو لانگر رن دینا پڑے گا، جی اسٹیبلٹی آنی پڑے گی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو وہ جو پھر ایک جو منترا ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ کام کرے، وہ پھر پورے کا پورا سسٹم کو سنبھالے. اب ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ان کی ہم نیت پہ کوئی شک نہیں کرتے، سب جانتے ہیں ہارڈ ورکنگ ہے. جس طرح انہوں نے اسٹیڈیم کو 117 دن میں تیار کیا، بٹ کرکٹ کو بھی تیار کرنا اتنا ہی ضروری تھا. وہ لوگ کئی اب تو میم کل سے بن رہی ہیں کہ انہوں نے سارا توجہ اسٹیڈیم تے لایا تھا، ٹیم تے نہیں لایا. وہ ٹیم کو بنانا تھا، وہ اسٹیڈیم بنانے میں لگے رہے. تو آپ کے خیال میں، اور جو خاص طور پہ جو میرا ان سے اختلاف کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی آ رہی ہے سسٹم کے اندر، برمار ایک آ رہی ہے لوگوں کی، وہ کیسے رن کر سکتے ہیں افیئرس کے لیے؟ تو جو جس کا کام ہے اسی کو دینا چاہیے. جی. آپ کا کیا ٹیک ہے سر اس پہ؟ اس میں اس کے 2 حصے ہیں جی. ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ چیئرمین کی. چیئرمین تو ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو ڈپلومیٹ ہو، انٹرنیشنل ریلیشن شپس کو سمجھتا ہو، مینجمنٹ کو سمجھتا ہو، اور جس کی اسپیشلی کمانڈ اس چیز پہ ہو کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشن شپس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. کیونکہ وہ اس کا جو بیسک کام یہ نہیں ہے کہ وہ سلیکشن کمیٹی میں بیٹھ کے لوگوں کو سلیکٹ کرے گا یا وہ ٹیم کے میچ دیکھے گا. جی. وہ پی سی بی کو ایز انٹرپرینور آگے لے کے چلے گا. پی سی بی اس کی ایک کمپنی ہے جس کو آگے لے کے بڑھائے گا، ریلیشن شپ بہتر کرے گا، ٹیم کا امیج بلڈنگ بہتر کرے گا، اپنے بورڈ کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے وہ بہتر کرے گا. اس کا دوسرا حصہ جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ کہا کہ جب بیوروکریسی آ رہی ہے تو وہ غلط ہے. کہ بیوروکریسی جو ہے وہاں پہ جو ہمارا جو اوپر والا بندہ ہے وہ جو نیچے اپنی ٹیم رکھ رہا ہے، کیونکہ وہ خود تو اس نے جا کے سلیکشن بھی نہیں کرنی اور کھیلنا بھی نہیں ہے. جی. تو وہ جو ٹیم ہے بڑی پروفیشنل ہونی چاہیے، وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے کہ وہ خود آ کے ان لوگوں کو سلیکٹ کرے جس کی پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. کہ جی اچھا، اب ایک بندہ اگر آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ جی یہ ٹیم سلیکشن کرے گا، تو اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جا کے پھر اس کو شوق ہے، اگر وہ سلیکشن کمیٹی میں بننا ہے، اتنا بڑا اس کے پاس ایک رسپانسبلٹی اس نے ٹیک اپ کی ہے، تو پھر اس کو جا کے میچ بھی دیکھنے پڑیں گے. بالکل ایسی. اچھا، میچ کا یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس آ گیا جی فلاں پلیئر نے 100 کیا، فلاں نے 50 کیا، اس سے مجھے نہیں سمجھ آئے گی. بالکل ٹھیک. مجھے گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، اس پلیئر کے بیہیویئر کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے پریشر کو کیسے ہینڈل کیا تھا، اس نے اپنا ٹیم مین کے ساتھ کیا سلوک تھا، ٹیم اپنے کپتان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیسا تھا. ایز ٹوٹیلٹی جب میں اس پلیئر کو دیکھوں گا تب میں اس کو سلیکٹ کرنا ہے مجھے. ٹھیک. میں نے صرف اس کی پرفارمنس کو نہیں اٹھانا، پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کنٹینیوٹی کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو جا کے، جب تک آپ گراؤنڈ میں جا کے ہمارا سلیکٹر جا کے میچ نہیں دیکھے گا، ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس کے اسٹیٹس کو نہیں دیکھ کے ٹیم سلیکٹ نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، جو سلیکٹ کر رہا ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے. بہت میچز کھیلنے سے تو وہ سلیکٹر نہیں بن سکتا. ایسے ہی ہے. وہ اپنی کرکٹ بہت اچھی جانتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ کرکٹ کو ایز ہول میں نے ایز گیم کیسے دیکھنا ہے. وہ بہت اچھا پلیئر ہو سکتا ہے. اسی طرح کوچ ہے، وہ بہت اچھا کوچ ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھا پلیئر بھی ہو. وہ بہت اچھا کمیونیکیٹر ہونا چاہیے، وہ کمیونیکیٹ کر سکے. اس کے پاس اگر ایک اسکل ہے تو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. اور بڑے لیول پہ تو ہوتی منٹورنگ ہے، کوچنگ تو نچلے لیول پہ ساری چلتی ہے. اب ایک پلیئر ہے، ایک کوچ ہے، تو بابر اعظم کو کیا سکھائے گا جا کے؟ وہ اب سیکھنا اس نے. یا وہ جو ایک بندہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آ گیا ہے، پیچھے پرفارم کیا ہے اس نے، سارا کچھ کرنے کے بعد وہ 50 100 میچ کھیلنے کے بعد وہ کوچ سے کیا سیکھے گا؟ وہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے، کوئی مینٹور ہی ہے. وہ اس کو صرف یہ سکھا رہا ہے کہ آپ نے چینلائز کیسے کرنی ہے اپنی کرکٹ، اپنے آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے، کب کیسے آپ نے چلنا ہے. صرف یہی سکھا سکتے ہیں آپ اس کو. مجھے بھائی آپ بھی اس میں ضرور ایڈ کریں، یہ جو سسٹم ہے ہمارا، کیونکہ ٹاپ سے ہی ٹکر ڈاؤن افیکٹ ہے. ایون دو ہم بات کریں تو پی ایم ہمارے پیٹرن چیف ہوتے ہیں، وہی اپوائنٹ کرتے ہیں. الیکشن تو ڈمی الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن تھوڑا ہی ہوتا ہے جی. بورڈ آف گورنرز کا نام ہے جن کا، ہاں جی، وہ جو نام 2 لیے جاتے ہیں ان میں سے پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. میڈیا پہ پہلے ایک دن پہلے آیا تھا کل یہ آپ کا چیئرمین ہے. تو یہ سسٹم کو کیسے دیکھتے ہو؟ اور ابھی جو چل رہا ہے، ہماری جو رجیم ابھی کام کر رہی ہے، اس سے آپ کیا سیٹسفائڈ ہیں؟ پرفارمنس بہت بری ہے. اور جس طرح کا دیکھیں، کبھی جیت جانا کبھی ہار جانا یہ پارٹ آف گیم ہے، لیکن اتنی ہار کنٹینیوسلی، کیونکہ آپ نے انٹرو پہ ایک بات کہی تھی کہ یہ واحد ایسی گیم ہے جو پوری نیشن کو
صرف پاکستان میں نہیں آل اوور دا ورلڈ یونائٹ کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. بیکاز وی آلویز بلیو, ہم نے اپنے ماں باپ کو بھی دیکھا, ہم نے ریلیٹیو کو بھی دیکھا, بھائیوں کو بھی دیکھا, وی آلویز فیل کہ یار کرکٹ جو ہے سیکولر ریلیجن, اسلام کے بعد وی فیل دیٹ وے. ایگریڈ. اور جس طرح ہم اسلام کی حفاظت, اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں, اسی طرح اس کے لیے بھی اسی طرح کی فیلنگ رکھتے ہیں, کیونکہ اسپورٹس از اے جینٹلمین گیم جو آپ کے صرف سوسائٹی کو, کیا آپ کی سراؤنڈنگ کو ہیلتھی انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب آپ کے ارد گرد ہیلدی چیزیں ہو رہی ہوں تو یو فیل گڈ, اور آپ کو لائیولی رہنے کا ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ کو ہیلتھی ڈسکشن کرنے کی ایک دوسرے کے ساتھ موقع ملتے ہیں. وہ جیپننگ سینگ ہے نا بڑی فیمس, کہ جن قوموں کے کھیل آباد ہوتے ہیں ان کے اسپتال ویران ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمیں اپنے ینگسٹر کو, بچوں کو لیپ ٹاپ اور ان چیزوں سے بچانا ہے, گیجٹ سے بچانا ہے. ایک سوری باقی ساری چیزیں موسم میں نے جس طرح ڈسکرائب کی, اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیکوینس میں بات بتائی, اور یہ بورڈ کو میرا خیال ان کا یہ جو ایک خوبصورت ڈسکشن تھی ریگارڈنگ پاکستان کرکٹ بورڈ کی, جو مینجمنٹ کو کس طرح لے کے چلیں اور کس پارٹ میں کام کرنا ہے. کہتا ہے کہ ہاؤ ٹو باربیکیو این ایلیفینٹ کو آپ باربیکیو کریں گے, یو ہیو ٹو کٹ ان ٹو پیسز. چلیں آپ کچھ ایسے لوگ لے کے ہیں جیسے عامر سہیل ہے, پڑھا لکھا ہے, سمجھتا ہے, لیکن اس کو ایک سڈن پروٹوکال بھی ملنے چاہیے. رمیز آیا, چلو آیا چلا گیا, لیکن ایسے جو کرکٹ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے کمنٹیٹر بھی ہیں, ایک اچھے مین بھی ہیں, اور وہ پاکستان کی فکر بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ اس کو سپورٹ کریں کہ جو ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے کرکٹر ہونا, آپ اس کو سپورٹ کریں, کیونکہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے یہ بھی. کچھ کہتے ہیں کرکٹر ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں اپنی نیشن کی فکر بھی ہو, جو گریڈینس میں نہ آئے, جو اپنے آپ کرکٹر بھی آ سکتا ہے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں سراؤنڈنگ میں بڑا چاپلوسی کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, جو ہرٹفل ہے کہ ایک گریسفل آدمی کو کبھی بھی نی پہ بیٹ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, کہ ایک سرٹن انسینٹیو لینے کے لیے آپ اپنی وہ جو شان و شوکت ہے یا جو ایک چودراہٹ ہے اس کو بھی آپ ڈیمیج کر رہے ہوتے. اس طرح کا سسٹم سے اب تھوڑا سا نکلنا پڑے گا, آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. بورڈ کو اس طرح کے فیصلے کرنے پڑیں گے کہ آپ کو بڑا نام نہیں چاہیے, آپ کو بڑے امپیکٹفل رزلٹ چاہیے. وہ کیسے نکلیں, اس پہ آپ 3 سے 4 کی ٹیم بنائیں, ان کو بتائیں کہ جی ہم نے اب کس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے, اس ڈائریکشن کو ہم نے 2 سال 2.5 سال 3 سال فالو کرنا ہے. اور جن پلیئر, جس طرح ڈیٹا بیس کی بات کی, اس سے ہم نے مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا ہے. اگر کوئی اچھا پلیئر ہے, اس میں پوٹینشیل ہے, تو گو فار دیٹ. یہ جو رسک ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ ہے, ان سے آپ باہر نکلیں. آپ کافی سائنٹیفک کام ہو چکا ہے. جی سر. اس میں یہ ہے کہ جس طرح بورڈ کو نا چینلائز کرنا ضروری ہے, کہ ایک بندہ اگر جو چیئرمین ہے اس کی اپنی سرٹن جابس, وہ وہاں سے نہ ہٹے. جی. اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کس کو سلیکٹ کرنا اور کس کو نہیں کرنا, اس کا کام نہیں. ٹھیک. نیچے جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کا یہ کام ہے, اور اس کو وہ پوری اکاؤنٹیبل ہو چیئرمین کو, کہ ہاں بھی آپ کی ایک رسپانسبلٹی تھی, آپ نے کیا دی ہے, کیا پروڈکٹ نکال کے دی ہے. پھر اس کے نیچے ایک پورا ایک ٹریننگ سیشن ہونے چاہیے. آپ کے پاس کتنی دیر سے نہ لیگ اسپنر ہے, نہ اسپنر ہے آپ کے پاس, نہ لیفٹی ہے. آپ میک شفٹ بالرز ہیں, وہی بیٹسمین ہیں, وہ 6 اوور بھی کر لیتا ہے. یہ تو کرکٹ نہیں ہے.